کی آیت نمبر 75 اور 76 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی تو وہ اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، تو کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو خود کسی کی ملکیت کے اندر ہے، جیسے غلام اور لونڈیوں کا دور ہوتا تھا، اور نہ وہ مالک ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز پر قادر ہے، جبکہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو فرمایا پہلا شخص عاجز ہے جو غلام ہے، اور جبکہ دوسرا شخص جو آزاد مالک اور صاحب مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختیار و قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا جب ایک غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق اور مالک اور قادر رب کے ساتھ قدرت نہ رکھنے والے بت اللہ تعالیٰ کے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شدت کے ساتھ رد فرمایا کہ جب ایک غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتے، جب ایک افسر اور مزدور اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بت جو کسی بھی شے کا اختیار نہیں رکھتے، جو بے جان ہیں، تو یہ کبھی بھی اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا مثل اقرار دینا یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اور اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ جو سیدھے رستے پر ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی بھی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی کسی سے کہہ سکتا ہے نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اس کا کام کر کے نہیں آتا، کیونکہ گونگے کی زبان ہی کام نہیں کرتی۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس سلامت ہیں، بلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال فرمایا مومن کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ اور گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح مسلمان کی مثل اور مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی بڑے سے بڑے کافر سے لاکھوں درجے افضل ہے، کہ اس کے پاس اگرچہ اعمال نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے، جو عدل کا حکم کرتا ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی بیان کی گئی۔ اس صورت کے اندر اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور نکارہ غلام کو کیا نسبت؟ تو یہ دو مثالیں تھیں، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو سمجھایا، اور ایک بہترین طریقے سے ان آیات بینات کے اندر مشرکین کا رد کیا گیا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے آیات بینات کو سمجھ کر ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔